کسی بھی ملک کا ہو، وہ اپنے لوگوں کو جگاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہمت دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی جو ہلو السلام علیکم، آپ یوٹیوب چینل دیکھیے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ادب کی بات، لٹریچر کی بات بھی آپ سے کرتا ہوں۔ خالی میں ایموشنل باتیں نہیں کرتا، میں انگریزی لٹریچر، چونکہ میں خود انگریزی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو انگریزی لٹریچر اینڈ اردو لٹریچر کی باتیں بھی میں آپ سے کرتا ہوں۔ انگریزی لٹریچر میں شیکسپیئر نے کمال کر دیا، انگریزی لٹریچر میں سر والٹ اسکاٹ نے کمال کر دیا، انگریزی لٹریچر میں ملٹن نے کمال کر دیا، اور اگر انگریزی لٹریچر کو دیکھیں تو وہ بھی ایک اپنی جگہ ادب کی انتہا گہرائیوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب لٹریچر میں پوئٹری بھی ہے، پوئٹری میں اردو پوئٹ بھی ہیں، انگریزی پوئٹ بھی ہیں، پرشین پوئٹ بھی ہیں، ہر شخص کی، ہر کنٹری کی زبان کے مطابق پوئٹ ہیں، لیکن پوئٹ کے بارے میں یہ سنا کرتے تھے کہ بیچارے شاعری کرتے کرتے بھوکے ہی مر جاتے ہیں، پلے کچھ نہیں ملتا، جب تک کہ وہ خود ان کو کوئی کام نہ کرنا پڑے تو روٹی کے پیچھے ہی بھاگتے ہیں، روٹی ملتی نہیں ہے اور پوئٹری کو لے کر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ اب جس زمانے میں ہم آ گئے، اب پوئٹ اگر اچھی پوئٹری کرنے والا پوئٹ ہے تو وہ اچھے لیرکس لکھ لکھ کر بھی بہت پیسہ کما لیتا ہے۔ اچھے لیرکس کی ضرورت ہے، اچھے لیرکس میں کنٹریز لیرکس بھی آ جاتے ہیں، ترانے بھی آ جاتے ہیں۔ جاگ اٹھا ہے میرا وطن ساتھیو جاگو، جاگ رہا ہے میرا وطن پاکستان، جاگو، جاگتے رہو، یہ ترانوں میں بھی آ جاتا ہے۔ تو پوئٹ کسی بھی ملک کا ہو، وہ اپنے لوگوں کو جگاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو ہمت دیتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی جو ایک انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں اپنے ملک کے لوگوں کو، ان کو باہر نکالتا ہے کہ کچھ کرو۔ سر والٹ اسکاٹ ایک انگریزی لٹریچر کے بہت بلند پوئٹ گزرے، بہت بلند شخص گزرے، مگر ان کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت میں ملا۔ ان کی معمولی حیثیت وہ سیڑھی بن گئی، وہ زینہ بن گئی، وہ ٹریک بن گئی جس پر چڑھ کر وہ اعلیٰ درجے کو پہنچے۔ والٹر اسکاٹ اپنے اولڈ ایج تک ایک معمولی صلاحیت کے انسان سمجھے جاتے تھے، جب تک وہ اولڈ ایج تک پہنچے، بڑھاپے میں گئے تو انہیں معمولی شخص کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کی حیثیت بس ایک تیسرے درجے کے شاعر کی تھی۔ تیسرے درجے کا شاعر کیا ہوتا ہے؟ بیچارہ نکما نکارا، دو لفظ بول دیے، لوگوں نے واہ واہ کر دی، تیسرے لفظ کو بنانے کی کوشش کی تو لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، سر والٹ کے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، اور بوجھ بڑھتا چلا گیا، اور شاعری میں اتنی آمدن نہ تھی اس کی کہ وہ کچھ کما سکے جس سے وہ اپنے قرضے اتار سکیں۔ آخر ان کے حالات انتہائی شدید خطرناک ہوتے چلے گئے، اور ان شدید حالات نے ان کی شخصیت کو آخری حد تک جھنجھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والٹر اسکاٹ کے اندر ایک نیا انسان پیدا ہو گیا، ایک نیا انسان ابھر کر سامنے آیا۔ ان کی ذہنی پرواز نے کام کیا، ذہنی پرواز نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا۔ اب ذہن کیا ہے؟ ذہن کو جتنا دوڑائیں گے نا یہ بھاگتا رہے گا، ذہن کو ربڑ کی طرح بنائیں گے، ربڑ کھینچتا چلا جائے گا، ذہن پہ زور دیں گے، ذہن آپ کو نئے راستے بنا کر دیتا چلا جائے گا، اور دل آپ کو کہے گا رک جا یہیں پہ اور بھاگ آگے میدان میں۔ اب انہوں نے نئی نئی کتابیں پڑھنی، یہاں تک کہ ان پر یہ راز کھلا کہ وہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھیں، لو سٹوریاں لکھیں۔ اور لو سٹوری کون سی؟ جو اینشنٹ ٹائم کی لو سٹوریاں تھیں، جو داستانیں تھیں، لیلا مجنو کی داستان، کلوپیٹرا کی داستان۔ انہوں نے محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں لکھنا شروع کر دیا۔ قرض کی ادائیگی کے جذبے نے ان کو ابھار کر
وہ اس میدان میں زبردست محنت کرنے لگے، لو سٹوری لکھنے لگے، رومیو جولیٹ ٹائپ اس طرح کی کہانیاں لکھنے لگ پڑے۔ انہوں نے کئی سال تک اپنی ساری محنت صرف اس لیے اس طرف لگا دی کہ ان کو اپنی کہانی بازار میں اچھی قیمت میں فروخت کرنی تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب ان کی کہانیاں انتہائی جاندار ہو کر پڑھنے کے لیے لوگ بڑھتے، کہ وہ پڑھی جاتی، لوگوں کو اٹریکٹ کرتی۔ اچھا لکھاری وہی ہوتا ہے جس کی کتاب میں جان ہو، اچھا لکھاری وہی ہوتا ہے جس کی کہانی میں جان ہو، اچھا رائٹر وہ ہوتا ہے جو اس کتاب کا خود ہیرو ہو، اور رائٹر ہیرو ہی ہوتا ہے، وہ کتاب کا خود ہیرو ہو اور اپنے آپ کو لے کر میدان میں چلے اور اس کو اتنی بلندی تک دکھا دے اس کہانی میں، کتاب میں، کہ ہر کسی کی زبان پہ وہی رائٹر کا نام ہے کہ اس کی کتاب پڑھو، یہ تم کو سیدھے راستے بھی دیتا ہے اور ذہن بھی کھول دیتا ہے، اور کیا داستان بناتا ہے۔ اب یہ شخص والٹر یہ لو سٹوری لکھنے لگ پڑا۔ ایسا ہی ہوا، والٹر اسکاٹ کی غیر معمولی محنت اس کہانیوں کی مقبولیت کی طرف اس کو لے کے چلتی چلی گئی، وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس کی کتابیں بکتی چلی گئی، اس کے اوپر اتنا قرضہ تھا کہ وہ قرضہ اترنے لگ پڑا، اور اس کی لکھی ہوئی کتابیں فروخت ہونے لگ پڑی، بلکہ مارکیٹ میں ملتی نہیں تھی، سارا قرض اتر گیا۔ اگر ان پر یہ آفت نہ آتی تو ان کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتے تھے، اتنی پوٹینشل پیدا نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ آفت نہ آتی۔ وہ شاعر تھے، اب شاعر کی کتاب کیا بکے گی؟ شاعر کی کتاب تو ایک پوئٹری بک لکھ دی، وہ پوئٹری کی بک اتنی مہنگی بکتی نہیں ہے، لیکن جب اس نے داستان لو کی شروع کر دی تو لو داستان نے ہر کوئی پڑھنے کے لیے آگے بڑھا، ہر کوئی سوچنے لگا اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوگا، اچھا پھر آگے بڑھ کے کیا ہوگا، اب وہ جو آگے بڑھ کے کیا ہوگا، اچھا اگلی بک میں کیا ہوگا، اچھا والٹ نے لو سٹوری میں آگے کیا لکھا۔ وہ کتابیں اتنی بکی کہ قرضہ بھی اتر گیا اور مزید ارننگ شروع ہو گئی، مزید پیسہ آنے لگ پڑا، جس نے اس کو انگریزی ادب میں، انگریزی لٹریچر میں غیر معمولی مقام دے دیا۔ اس کے بعد والٹر اسکاٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا، یعنی وہ جو پوئٹ تھا اچھی کتابیں لکھ کر ان کو سر کے خطاب سے نوازا گیا، قرض کا مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ تھا، وہ حل ہو گیا، اور سر والٹ اسکاٹ دنیا کے عظیم رائٹر بن گئے۔